گئی ہوئی مساجد کو واپس لے لے گی، یہ سنی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو تمام یہ سیاسی تنظیمیں جو کسی نہ کسی سپر پاور یا کسی نہ کسی باہر سے بیرونی ایجنٹ بنے ہوئے کسی چبوترے پر بیٹھ کر تو سنیت کے درد میں رو لیتے تھے، کسی جلسے میں احتجاجی تقریر کر کے رسمی تقریر کر کے رو لیتے تھے، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، جماعتیہ ہو، جو کچھ بھی ہو، جو مسلک جو مذہب کے ماننے والے دوسرے لوگ ہیں، وہ عملی طور پر اپنے حقوق اپنی طاقت کا لوہا منواتے تھے۔ یہ وجہ حکومت اور انتظامیہ کا ان کا روب و دبدبہ ماننے کا سبب بنی۔ ایک شیعہ کو تکلیف ہوتی تھی، ایک وہابی کو تکلیف ہوتی تھی، جناب والا پاکستان کا صدر، پاکستان کا وزیر اعظم اس کی تعزیت میں، اس کے جناب والے دکھ میں، اس کے غم میں شریک ہوتا تھا۔ اس ملک میں کسی کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں ہوا، یہ ہم 7 سال سے رونا رو رہے ہیں۔ سنیت کا درد رکھنے والوں، صرف تقریر سن کر چلے جانا تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے سنیوں کے جلسے بڑے ہوتے ہیں اور تقریریں بہت کرتے ہیں۔ ان کا 12 بجے کے بعد تو جلسہ شروع ہوتا ہے اور یہ تقریریں سن کر واہ واہ کر کے نعرے لگا کر چلے جاتے ہیں۔ سنیت کا درد رکھنے والوں، اس ملک میں جتنے مذہب جتنے مسلک کے ماننے والے ہیں ان کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں ہوا۔ اگر ہم نے سنی تحریک کی بنیاد رکھی اور آج تک اس بات کو بول رہے ہیں تو یاد رکھو یہ عظمت صحابہ کے جھوٹے گن گانے والے لوگ بولتے شیعوں کے خلاف مگر مساجد اہل سنت پر قبضہ کرتے ہیں۔ صحابہ کی شان، یہ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو شیعوں کے خلاف کام کرتے ہیں، پھر سنی تحریک والے ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ تو ہم ایک سادہ سا سوال اپنے سنیوں کو دیتے ہیں کہ تم یہ سپاہ شیطان نامی تنظیم سے پوچھو کہ تم نے ایک امام باڑے پر قبضہ کیا ہے پورے پاکستان میں؟ سادہ سنیوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم شیعوں کے خلاف کرتے ہیں، اور شیعوں کے خلاف بھی یہ اتنا نہیں لڑتے جتنا یہ امریکہ کی سپورٹ پر لڑتے ہیں۔ یہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہے جو پاکستان کی زمین میں لڑی جا رہی ہے۔ ہمارے علماء کو چاہیے اپنی مساجد میں، اپنے خطبات میں، اپنے اسٹیجوں پر اس بات پر بولو۔ ہاں، سنیت کا درد رکھنے والوں، سنی تحریک کی بنیاد کے بعد ہمارے علماء نے، ہمارے خطبہ نے، ہمارے خطیبوں نے اس بات پر جہاں جہاں ضرورت ہوئی ہے سنی تحریک کی طاقت کے بلبوتے پر سنیت کا مواد علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر جس انداز پر بولنا شروع کیا، اس سے قبل بولتے تھے، چند خطبہ بولتے تھے، ہماری مساجد کے مسئلے میں چند لوگ آگے آتے تھے۔ اب سنی تحریک بننے کے بعد آواز آئے یا نہ آئے، سنیت کا درد رکھنے والوں ہماری عوام بھی آ جاتی ہے اور ہم سینہ تان کر اپنی مسلک اور اپنے مذہب کا کام کرتے ہیں۔ سنیت کا درد رکھنے والوں، وہ لوگ جو صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، شیعوں کے خلاف کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بتاؤ ایک امام باڑے پر اگر پورے ملک میں قبضہ کیا ہے تو دکھاؤ۔ ہماری سینکڑوں مساجد شہر کراچی میں، حیدرآباد میں، پورے سندھ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، پورے صوبے کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سنیوں کی مساجد پر قبضہ کیا ہے جس میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، جہاں 11ویں کے ماننے والے تھے، جہاں پر 12ویں کے ماننے والے تھے، جناب والا جو بزرگان دین کے ماننے والے تھے، ان کی مساجد پر قبضہ کیا ہے۔ بولا ہم تو شیعوں کے خلاف کام کرتے ہیں، اور جب ملی یکجہتی بناتے ہیں، تو شیعوں کے بوسے لیتے ہیں۔ ساجد نقوی شیعوں کا سربراہ اور ضیاء القاسمی دیوبندیوں سپاہ صحابہ کا سرپرست ہے، اس نے اخبار میں اس کی چومی لی، بوسہ لیا،
تصویریں. یہ تمہارا کیسا مسلک ہے, تمہارا کیسا مذہب ہے کہ تم ایک طرف تو کافر کہتے ہو, ایک طرف تو. ہم کافر بولنے نہیں آئے. انتظامیہ اور ایجنسیوں کے لوگ ہماری بات کو توجہ سے سنیں. دیوبندیوں نے آپ کو پن کی ہوگی, دیوبندیوں نے آپ کو آ کے درخواستیں دی ہوگی, مگر ایسے نیت کا درد رکھنے والوں پورے ملک کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو, ایجنسیوں کے نمائندوں پورے ملک کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو. سنیوں کا قتل و غارت گری سے کوئی جناب والا تعلق نہیں ملے گا, دہشت گردی سے کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ملے گا, ملک دشمنی سے سنیوں کا ریکارڈ نہیں ملے گا. اگر قتل و غارت گری سے کوئی ریکارڈ ملے گا, آج بھی پورے ملک میں قتل و غارت گری کے نام پر آج تک مذہب اور مسلک کے نام پر. یہ الگ بات ہے کہ دیوبندیوں نے ہمارا نام دیا تھا. ملتان میں دیوبندی مارے جائیں تو سنی تحریک یاد آتی ہے, کراچی میں دیوبندی مارے جائیں تو سنی تحریک یاد آتی ہے. ان کو مارتا کوئی اور ہے, خواب میں سنی تحریک ہی نظر آتا ہے. جب سنیوں نے احتجاج کیا, اے سنیت کا درد رکھنے والوں, انہوں نے تھانے میں درخواست کی ہے. قتل کی ایف تو سرکار ہوتی ہے. کوئی بھی قتل ہو جائے, کوئی بھی مر جائے, اس میں حکومت ہی اصل میں سامنے ہوتی ہے. لیکن مدعی جو بنتا ہے اس نے دیوبندی مدعی بنے. ایک دن درخواست دیتے ہیں کہ سنی تحریک فلاں 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 ان کو ان قتل میں شامل تفتیش کیا جائے. جب سنیوں کا شہر کراچی میں اتحاد دیکھا, سنیوں کا جناب والا احتجاج, ایک مسجد پر پتھر مارنے کا احتجاج, سنی تحریک بننے کے بعد سنیوں کو جو زبان دی, جو قلم کی طاقت دی, اس نے جب بولنا اور لکھنا شروع کیا تو دیوبندیوں نے یہ بیان دے دیا کہ جناب والا ہمارا علماء اہل سنت اور بریلوی مسلک پر کوئی ہمارا وہ نہیں ہے, الزام نہیں ہے. ورنہ تھانے کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے سنیوں کا نام دیا, سنی تحریک کا. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, اگر تم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ, تمہاری اس شہر نواب شاہ کے اندر, کسی اور شہر کے اندر, اس صوبے کے اندر, اس ملک میں تمہارے جو بھی مسائل ہوں, مساجد کے ہوں, تمہاری آبادیوں میں تمہارے مسلک, تمہارے عقیدے, تمہارے نظریے کے خلاف بول جانے کا مسئلہ ہو, انتظامیہ بحث کرتی ہے کہ دیوبندیوں کا جلسہ کیوں ملتوی کریں, کیوں منسوخ کریں, ان کی پرمٹ. اہل حدیث کا کیوں کریں؟ اہل حدیث پورے شہر میں دیکھو تو ڈھونڈے کو نہیں ملے گا. عرب کے ریال لے کر یہ کسی 120 گز کے پلاٹ کو بھی مسجد اور مدرسہ بنا کر وہاں فساد پھیلاتے ہیں, مگر ان کو کوئی روکنے والا نہیں. دیوبندی منافقت سے, طاقت سے ہماری مساجد پر قبضہ کر لیتے ہیں. انتظامیہ لا اینڈ آرڈر کا جواز بنا کر سنی شکایت کرنے جاتا ہے. سنی کہتا ہے ہماری مسجد پر قبضہ ہو رہا ہے, یہ لوگ تبلیغ کرنے آئے ہیں, ان کو روکو. تو انتظامیہ 151, 107, 17 کا مقدمہ بنا کر دونوں کو جناب والا 1 سال تک پابند کر دیتی ہے. اے علماء اہل سنت توجہ فرمائیے, اے سنیت کا درد رکھنے والوں, جہاں سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی ہے, سنی تحریک کا جہاں بھی وجود ہے, وہاں پر اب ایسا نہیں ہوتا. اگر انتظامیہ کے لوگ تعاون نہیں کرتے ہیں, پولیس والے جناب والا ساتھ نہیں دیتے ہیں, حکومت وقت اگر سنیوں کی طرف توجہ نہیں دیتی, اے سنیت کا درد رکھنے والوں, جو مساجد پر قبضہ کرنے آتا ہے, سامنے والا جیسا کرتا ہے ہم ویسا ہی جواب دیتے ہیں. سنی تحریک بننے کے بعد اگر تم چاہتے ہو اپنے مسلک کا دفاع ہو, اپنے مسلک کا تحفظ ہو, تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ہم تمہارے سامنے موجود ہیں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, تمہارا کوئی کیا بگاڑے گا؟ انتظامیہ کے افسران کو جا کر ٹٹولو, ان کا مسلک تمہارے ہم مسلک ملیں گے. پولیس کی اکثریت دیکھو, تمہارے ہم مسلک ملے گی. جتنے بھی لوگوں کو, پی پی کے نمائندوں کو دیکھو, مسلم لیگ کے نمائندوں کو دیکھو, ایم کے ایم کے نمائندوں کو دیکھو, تمہیں یہ تمہارے ہم مسلک ملیں گے. یہ تمہارے لیے بولتے اس لیے نہیں ہے, تمہاری بات میں بات نہیں اس لیے ملاتے کہ تم ایک سال پر لبیک نہیں کہتے, تم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو, تم سیاسی جماعتوں کے نام پر تو قربانیاں دیتے ہو, ان کو تو چندے دیتے ہو, ان کے لیے تو جناب والا باتیں جاگ کر ان کی مہمیں تو چلاتے ہو, مگر تم مسلک کے نام پر نہیں دیتے. حکومت وقت ہو, انتظامیہ کے لوگ ہو, پولیس ہو, وہ سپاہی صحابہ کے نام سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں, وہ جمع ہو جاتے ہیں, یہ تھوڑے ہوتے ہیں, مگر انتظامیہ بلیک میل ہوتی ہے, پولیس بلیک میل ہوتی ہے. تم پورے شہر میں بھرے پڑے ہو, مگر تم سے ڈرتی اس لیے نہیں ہے.